یا رسول اللہ، اے کملی والے لجپال، آپ یہاں باہر تشریف رکھیں، آپ یہاں تشریف رکھیں، میں غار کے اندر جاتا ہوں، اس غار کی صفائی کر کے آتا ہوں۔ آپ اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرنے لگتے ہیں۔ اس غار کی جب صفائی کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں غار کے ہر کونے پر سوراخ ہیں، ہر کونے پر۔ آپ حضرات میری طرف توجہ دیں، غار کے اندر ہر طرف سوراخ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں آپ کی شان پر، اپنی چادر اتارتے ہیں، چادر کو پھاڑتے ہیں، ہر سوراخ بند کرتے ہیں۔ چادر ختم ہو جاتی ہے، 2 سوراخ رہ جاتے ہیں۔ کتنے سوراخ کہاں رہ جاتے ہیں؟ غار ثور کے اندر 2 سوراخ رہ جاتے ہیں۔ چادر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، عرض کرتے ہیں ثم قال لرسول اللہ ادخل، فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ووضع رأسه فی حجرہ ونام۔ اے لجپال کملی والے، غار کی صفائی ہو گئی، آپ اندر تشریف لے آئیے، آپ غار کے اندر تشریف لے آئیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اندر تشریف لے آتے ہیں، ووضع رأسہ فی حجرہ ونام، اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھ دیتے ہیں۔ کہاں رکھ دیتے ہیں؟ گود میں۔ وہ جو 2 سوراخ رہ گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڑیاں ان 2 سوراخوں کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ کیا بولیے یار؟ اپنی ایڑیاں ان سوراخوں کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھکاوٹ کی وجہ، اے عاشقو سنو، عاشقوں کی بات عاشق ہی سنتے ہیں، کوئی ایرا غیرہ نتو غیرہ نہیں سنتا۔ آپ عاشق ہیں اور عاشقوں کی بات آج آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ گود کس کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس لیے دوبارہ آپ سے بات کروں تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ بات آپ کو یاد رہے۔ میری عادت نہیں ہے کہ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، میری عادت نہیں ہے، میں سبحان اللہ کروانے والا نہیں ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ 2 ایڑیاں جو 2 سوراخ تھے، ان سوراخوں کے اندر آپ نے ایڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ کسی موذی نے، سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس لیا۔ درد کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں، گرتے ہیں۔ اے عاشقان مصطفیٰ، کسی کے آنسو گریں زمین پر گریں، کسی کے آنسو کپڑوں کے اوپر گریں، کسی کے آنسو گرے تو رومال سے صاف کر لے، کسی کے آنسو چادر پر گرے۔ قربان جاؤں اے ابو بکر آپ کی شان پر، آپ کے آنسو گرے تو والضحیٰ کے مکھڑے پر گرے۔ کملی والے لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکھڑے کو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نے بوسہ دیا نا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھ مبارک کھولی، فرمایا اے ابو بکر، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ آئے ہائے ہائے، اے ابو بکر کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ یا رسول اللہ، کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے۔
کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ کملی والے لجپال نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور حضرت ابو بکر صدیق کی اس ایڑی پر لگایا، درد ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا۔ یہ تو تھے راوی، جس راوی نے یہ حدیث لکھی، کیا یہ تو راوی جس راوی نے یہ حدیث لکھی۔ آئیے عاشق لوگ بیٹھے، ذرا عاشقوں کی بات سنا دوں۔ عاشق نے یہاں کیا لکھا ہے؟ راوی نے کہا کہ درد کی شدت کی وجہ سے آنسو گرے، عاشق نے کیا کہا ہے؟ آئیے میں آپ کو ذرا بتا دوں، آپ کی توجہ طلب۔ حاضرین محترم، عاشق لکھتے ہیں، عاشق نے کہا اگر کوئی یوسف کو دیکھ لے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، درد محسوس نہیں ہوتا۔ ذرا آئیے میں آپ کو وہیں لے چلوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر سے خریدا گیا، زلیخا نے خریدا اور زلیخا ان کے اوپر عاشق ہو گئی، دیوانی ہو گئی، مستانی ہو گئی۔ کیا دیوانی مستانی ہو گئی؟ کسی نے کہا، زلیخا کی ان سہیلیوں نے کہا زلیخا پاگل ہو گئی، جس کو بازار سے خرید آئی اسی کے اوپر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے کہا تمہیں کیا خبر کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے دیکھا نہیں تھا تو تانے دے رہی تھی۔ سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ دیکھا نہیں تھا تو تانے دے رہی تھی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی، اے یوسف، میری سہیلیاں مجھے تانے دیتی ہیں، آپ کس کے اوپر، جس کو خرید کر آئی اس کے اوپر عاشق ہو گئی، تانے دیتی ہیں۔ میں یہاں ان سہیلیوں کو بٹھاتی ہوں اور جب آپ یہاں سے گزریں تو آپ یہاں سے جب گزریں تو اپنے چہرے سے پردہ تھوڑا سا ہٹا دینا۔ آپ پردے کی حالت میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ زلیخا نے ان کے ہاتھ میں، اپنے سہیلیوں کے ہاتھ میں فروٹ دے دیے، پھل دے دیے، ان کے ہاتھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرتے ہیں اور زلیخا عرض کرتی ہیں کہ یوسف تھوڑا سا پردہ ہٹا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پردہ ہٹاتے